اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 122۔ یا بنی اسرائیل اذکروا، اے بنی اسرائیل ذکر کرو، یاد کرو، نعمتی اللتی، میری نعمت وہ جو، انعمت میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی العالمین جہانوں پر، واتقوا اور ڈرو، یوم لا تجزی اس دن سے کہ نہ بدلہ ہوگا، نہ کام آئے گا، نفس کوئی نفس، عن نفس کسی نفس کے، شیئا ولا شیئا کچھ بھی، ولا اور نہ، یقبلو قبول کیا جائے گا، منہا اس سے، عدل ولا عدل کوئی برابری، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ، ولا اور نہ، تنفعها نفع دے گی اس کو، شفاعت ولا ہم ینصرون شفاعت کوئی سفارش، وا اور لا نہیں، ہم وہ، ینصرون ان کی نصرت کی جائے گی، نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ اور جب مبتلا کیا، ابتلا آزمائش کو کہتے ہیں، جب آزمایا، ابراہیم علیہ السلام کو، ربہ ان کے رب نے، بکلمات چند باتوں سے، چند کلمات سے، فَأَتَمَّهُنَّ تو اس نے ان کو تمام کر دیا، یعنی ان کو پوری کر دیں۔ قَالَ تو فرمایا، انی بے شک میں، جاعلک آپ کو بنانے والا ہوں، للناسی لوگوں کے لیے، امام۔ قال ابراہیم علیہ السلام نے کہا، وَمِن ذُرِّيَّتِي اور میری اولاد کو بھی۔ قال فرمایا، لا نہیں، ینالو پہنچتا، عہد الظالمین میرا عہد ظالموں تک۔ وَإِذْ اور جب، جعلنا البیت بنایا ہم نے بیت اللہ کو، خانہ کعبہ کو، مثابۃ للناس ثواب کی جگہ، بار بار لوٹنے کی جگہ، لوگوں کے لیے، للناس لوگوں کے لیے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا اور تم بناؤ، من مقام ابراہیم مقام ابراہیم کو، مصلی کہتے ہیں نماز کی جگہ کو، وَعَهِدْنَا اور ہم نے حکم دیا، الی ابراہیم و اسماعیل ابراہیم کو اور اسماعیل کو، ان طہرا کہ پاک رکھیں، طہارت سے ہے نا، بیتیا میرا گھر، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والے، والرکع السجود اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو آیت نمبر 122 میں کہا گیا کہ اے اولاد یعقوب، میں نے جو نعمتیں تم پر انعام کی ہیں انہیں یاد کرو، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دے رکھی تھی۔ تو بنی اسرائیل کو پچھلے کئی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے خطاب کر کے ان کے جرم بھی یاد کرائے، اور کہا کہ تم ہماری نعمت کی انتہائی ناقدری کر چکے ہو جو ہم نے تم کو دی تھی، اور منصب امامت کا حق ادا کرنا تم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور اس کے بعد انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ امامت جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کے نسل کی میراث نہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کو سچی اطاعت پر ملی تھی، انہوں نے تو اپنی ہستی کو گم کر دیا تھا، اب اس کے مستحق وہی لوگ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر چلیں۔ اور چونکہ امامت بھی ان سے لے لی گئی تھی، تو اس کے بعد تحویل قبلہ کا بھی ذکر آگے آنے والا ہے، اور یہاں اگلی آیات میں پھر مکہ کی اور خانہ کعبہ کی مرکزیت کا اعلان بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کو کہا کہ میری نعمتیں یاد کرو، تو اس لیے کہ جب کوئی قوم کی اصلاح تب تک ممکن نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد نہیں رکھتی، اور اصلاح کا دوسرا نقطہ جو ہوتا ہے نا، وہ آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اس کا بھی ذکر اگلی آیت میں کیا گیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کو کچھ فائدہ نہ پہنچا سکے گا، نہ کسی شخص سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ اسے کوئی شفاعت نفع دے گی، یعنی کوئی سفارش نفع دے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو بنی اسرائیل میں جو خرابیاں تھیں وہ یہی تھیں، نعمتوں کی ناقدری، خود پسندی بہت زیادہ، اور عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں کہ ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، ہم تو ایسے ہی بغیر عمل کے بھی چھوٹ جائیں گے۔ تو آگے کہا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا، کلمات کا ذکر ہے نا، ان سے مراد احکام شریعت، پھر جو حج کے مناسک، بیٹے کو ذبح کرنا، بہت ساری آزمائشیں، ہجرت، آگ میں پھینکے جانا، جن میں ابراہیم علیہ السلام گزرے اور ہر آزمائش میں کامیاب اور کامران ٹھہرے۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو لوگوں کے لیے امام بنایا، تمام مذاہب، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں یا مسلمان ہیں یا مشرکین عرب ہیں تھے، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو پیشوا اور رہنما مانتے تھے۔ تو قرآن میں ان مختلف مقامات پر ان آزمائشوں کا ذکر ہے جن سے گزر کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام اور رہنما بنایا جائے، اور پوری ان کی جو زندگی ہے وہ سراسر قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے، ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں جس میں ابراہیم علیہ السلام نے جس کو حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو، اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہیں جس کو ابراہیم علیہ السلام نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔
تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انہوں نے سب کو پورا کر دیا تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے اور میری اولاد کو؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، کہ ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کو کر دیا۔ تو آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو انبیاء آئے بنی اسرائیل میں، اور جو ان کے حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب کی اولاد تھی، اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں جو حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، لیکن ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یعنی اتنی اونچی شان تھی ابراہیم علیہ السلام کی، اس کے باوجود کہا کہ جو آپ کی ناخلف اولاد ہوگی وہ اس اعزاز سے محروم رہے گی۔ یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوں گے، ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ تو پھر فرمایا کہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ثواب اور امن و امان کی جگہ بنا دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا حضرت اسماعیل کے ساتھ مل کے، تو بیت اللہ کی دو خصوصیات یہاں ذکر کی گئیں، ایک مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، اس کا دوسرا معنی بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ تو جو شخص ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت کر لیتا ہے وہ ہر وقت یہاں آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کوئی تسکین نہیں ہوتی، ہر روز یہ بڑھتا ہے۔ تو یہ پلٹ پلٹ کر آنے کی جگہ ہے، سادہ سا اللہ کا گھر ہے لیکن ایسی اس میں برکت، ایسی اٹریکشن ہے کہ جو بڑے بڑے محلات میں بھی نہیں، دیکھ دیکھ کر دل نہیں بھرتا۔ اور دوسری خصوصیت امن کی جگہ، یہاں کسی دشمن کا خوف نہیں۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن سے بدلہ نہیں لیتے تھے، اور اسلام نے اس احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ تو فرمایا تم مقام ابراہیم کو جائے نماز مقرر کر لو۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کو تعمیر کرتے رہے۔ اس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشانات ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشے میں محفوظ کیا گیا ہے جسے ہر حاجی عمرہ کرنے والا طواف کے دوران دیکھ سکتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ پھر فرمایا ہم نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو گے۔ تو یہ جو پاک صاف رکھنا، ظاہری پاکیزگی بھی اور معنوی صفائی بھی۔ معنوی جو ہے وہ شرک و بدعات سے پاک رکھنا، یعنی یہی نہیں کہ صرف کوڑا کرکٹ سے اسے پاک رکھنا، بلکہ اللہ کے گھر کی اصل پاکی یہ ہے کہ اس میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام بلند نہ کیا جائے۔ تو مساجد جو ہوتی ہیں ان کی پاکی کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر تاکید کی ہے کہ ان کو پاک صاف رکھا جائے۔ جیسے لہسن پیاز کھا کے آنے سے منع فرمایا۔ ایک دفعہ آپ نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا بلغم دیکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے کھرچ دیا، یعنی اس کی صفائی بھی باعزت کام ہے۔ ایک کالی حبشی عورت تھی، مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی تو لوگوں نے آپ کو بتایا نہیں، بعد میں آپ کو پتہ چلا تو آپ اس کی قبر پر گئے اور اس کی نماز پڑھائی۔ تو مساجد اور یا بیت اللہ کا خاص طور پر یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے تو کہا گیا کہ اس کو پاک کرو ہر طرح کی گندگی سے، خواہ وہ ظاہری ہو اور خواہ وہ معنوی ہو، یعنی شرک کی، کفر کی۔ اور پاک کرو کس کے لیے؟ طواف کرنے والے، اعتکاف کرنے والے، رکوع اور سجود کرنے کے لیے آنے والوں کے لیے۔